ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یوں ہی عیاشیاں کرتے رہیں گے اور یوں ہی بے حیائیوں میں لگے رہیں گے، شریعت کی دھجیاں اڑاتے رہیں گے، رب رسول کے حکموں کو پس پشت ڈالتے رہیں گے، دین اور اسلام سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور اللہ آپ کو روشن مستقبل عطا کرے گا، آپ کو دونوں جہان کی سرخروئی نصیب فرمائے گا؟ آپ کہتے ہو کہ حکومت ہماری دشمن ہے اور یہ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کو مٹانا چاہ رہی ہے، یہ ہمارے مسجد مدرسوں کو تباہ کر رہی ہے، اور یہ ہماری شریعت کے قوانین کو بدلنے اور اس کے شاعر کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایمانداری سے بولو مسلمانوں، کس حکومت نے کہا ہے کہ تم داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ کس حکومت نے کہا ہے کہ تم 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کس حکومت نے کہا ہے کہ تمہیں شراب پینا ہے؟ اور کس حکومت نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے دھندوں میں 2 نمبری کرنی ہے، بے ایمانی کرنی ہے اور جھوٹ بول کر کے تجارت کرنی ہے؟ کس حکومت نے کہا ہے آپ سے؟ اور کس حکومت نے کہا ہے کہ تم اپنے خاندان، بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر کے ان کے ساتھ ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے اور ایک دوسرے کا حق مارو گے؟ یہ کس حکومت نے کہا ہے؟ بے ایمانیاں کرو خود، بے حیائیاں کرو خود، اور مسجد مدرسوں سے اور دین سے بیزاری دکھاؤ خود، اور کہو کہ حکومت ہماری دشمن ہے اور حکومت دین کو مٹانا چاہ رہی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جو قوم اللہ کی غیرت کو للکارتی ہے نا اور اس کے رحمتوں کو چیلنج کرتی ہے، یاد رکھو دنیا کی کوئی بھی طاقت کبھی اس قوم کو اللہ کے غضب اور اس کے جلال سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ ایسی قوم کو کبھی بھی دنیا میں عزت و وقار اور سرخروئی نہیں عطا فرمائے گا۔ تم شام کو لیٹو اور 12 بجے رات تک، 1 بجے رات تک جاگ کر کے تم موویز دیکھو، فلمیں دیکھو اور گناہ کر کے سو، اور اٹھو تو فجر کی نماز قضا کر کے تم صبح گناہ کر کے اٹھو، گناہوں پہ سو اور گناہوں پہ اٹھو، یہ تمہاری زندگی کا روٹین ہو، اور پھر کہو کہ اللہ تمہیں عزتیں عطا کرے گا، تم پھر کہو کہ اللہ تمہیں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ بھول جاؤ یہ عزتوں کی چاہت اور بھول جاؤ یہ اقتدار اور سرخروئی دنیا میں بھی تم ذلیل ہو کر کے رہو گے اگر تم نے اپنی روٹین نہیں بدلی، اور آخرت میں جو ہوگا اس کا انجام تو پتہ ہی ہے تمہیں۔ اس لیے میں نے جو کہا کہ آنے والا دن یہ اسلام کا ہوگا، مستقبل اللہ کے دین کا ہوگا، اس سے آپ کو زیادہ خوش ہونے اور بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ نافرمانیاں کر کے، شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے، سنت رسول کا خون کر کے اور دین کا مذاق بنا کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں عزتیں دے گا اور آنے والا دن تمہارا دن ہوگا؟ توبہ کرو اپنی اس خام خیالی سے، بھول جاؤ یہ ساری چیزیں۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے یہ بے حیائیاں نہیں چھوڑی، یہ برائیاں نہیں چھوڑی، یہ گناہوں کی زندگی سے تم نے توبہ نہیں کیا، اور رب رسول کے حکموں کی اگر تم اسی طرح نافرمانی کرتے رہے، روگردانی کرتے رہے، دین سے بیزار رہے، تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو پھر تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ تمہاری طرح بزدل، بے غیرت اور بے حمیت نہیں ہوگی، وہ تمہاری طرح اس طرح بدعمل اور بدکار نہیں ہوگی، وہ بے حیائیوں میں اپنی زندگی نہ گزار کر کے وہ اللہ کے دین کے لیے تڑپے گی، اور انشاءاللہ پورے عالم میں وہ اسلام کا پرچم لہرائے گی۔ اور اگر آج آپ دنیا کے اوپر اگر غائرانہ نظر ڈالیں، دنیا کا جائزہ لینا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دین کو ہر حال میں پورے عالم پہ، تمام ادیان و مذاہب پہ غالب کرے گا، اور اگر یہ نسلی پرانے خاندانی مسلمان نہیں سدھرے تو ایسے خاندانی مسلمانوں کو اللہ ریجیکٹ کر کے ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور ان سے وہ اپنے دین متین کی خدمت لے گا، اور یہ ہو رہا ہے میرے بھائی۔ آج دیکھیے انڈیا پاکستان میں ہماری جو نئی نسل ہے، نئی جنریشن، وہ کتنی تیزی کے ساتھ، اللہ کی پناہ، کتنی تیزی کے ساتھ ان کے قدم ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے دین سے بیزار ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کی دولت سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ہمارے پڑھنے والے جو بالخصوص بچے ہیں، کہ یہ خاندانی مسلمان ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، انہوں نے فری میں اسلام کی دولت پا کر کے نہ اسلام کی اس دولت کی قدر نہیں کی، اس لیے نہ دین سے یہ کبھی قریب ہوئے، دین سیکھنے کے لیے نہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، نہ انہوں نے اپنی نسلوں کو سکھایا دین۔ پھر کیا ہوا، وہ جب غیروں کے ساتھ ہوئے، غیروں کی انہوں نے باتیں سنی، اور دنیا کی چمک دمک جب انہوں نے دیکھی نا، تو دنیا کی اسی رنگینیوں میں وہ کھو گئے،
اور اسلام کی دولت سے محروم ہو گئے، وہ معاذ اللہ اسلام سے بیزار ہو گئے۔ یہ تیزی کے ساتھ اس وقت انڈیا پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے، آئے دن خبریں ارتداد کی آ رہی ہیں اور سینکڑوں لوگ، پورا خاندان، پورا محلہ اور بستی معاذ اللہ ارتداد کا شکار ہو جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش چھوڑ کر کے اگر آپ دیگر دنیا پہ نظر ڈالیں نا، اور خاص طور پہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں دیکھیں، تو آج الحمدللہ، ابھی دیکھو آپ نے کچھ روز پہلے زی نیوز کا جو اینکر ہے سدھیر چودھری، آپ نے خود اس کی رپورٹ دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ اس نے 5 سال 2015 سے لے کر 2020 تک کے ایک رپورٹ پیش کی ہے پوری دنیا کی، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر کے کس دھرم میں داخل ہوئے۔ تو الحمدللہ ان 5 سالوں کے اندر سب سے زیادہ جس دین سے لوگ وابستہ ہوئے ہیں اور جا کر کے جس دین کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ الحمدللہ ہمارا آپ کا دین، دین اسلام ہے۔ سب سے زیادہ لوگ دین اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں، اور روزانہ کی یہ خبر ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو آئے دن سینکڑوں ایسے لوگ ہیں نا، یورپی ممالک کے قلب کی میں بات کر رہا ہوں، امریکہ، برطانیہ اور انگلینڈ کی میں باتیں کر رہا ہوں، کہ ایسے جگہوں پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ کوئی یہ جھپڑ پٹیوں میں رہنے والے دیہاتی، سڑکوں پہ بسنے والے غریب اور مزدور لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ایک مقام ہے، جن کی ایک حیثیت ہے، دنیا میں ان کا ایک نام ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پاپس اور بڑی بڑی مذہبی شخصیتیں، بڑے بڑے دھرم گرو، جن کی ان کے قوم میں بڑے بڑے خدمات تھے اور جن کی صلاحیتوں کا، جن کی قابلیتوں کا دنیا لوہا مانتی تھی، آج وہ اپنا دین چھوڑ کر کے، اپنا دھرم چھوڑ کر کے دین اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور وہ ہماری تقریروں سے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے جلسوں کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، وہ ہماری آپ کی تبلیغ کی بنا پر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر، اپنے اس دین کے اندر جو فطری کشش رکھی ہے، جو حسن رکھا ہے، جو جمال رکھا ہے، اور مذہب اسلام کی جو بلند و بالا تعلیمات ہیں، ان تعلیمات سے متاثر ہو کر کے، ان کو پڑھ کر کے، ان کو دیکھ کر کے اور ان کو محسوس کر کے، یہ سارے لوگ آج مذہب اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں اور اسلام کے دامن میں آ کر کے وہ پناہ گزین ہو رہے ہیں۔ تو ہماری نسلیں وہ ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہیں، وہ دین سے بیزار ہو رہی ہیں، اور دوسری قومیں اسلام میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنی حالت نہیں بدلی اور تم نے اپنے گناہوں کی یہ عیاشیوں کی یہ زندگی نہیں چھوڑی، اس سے توبہ نہیں کیا، اور رب رسول کے دامن میں آ کر کے اگر تم نے پناہ نہیں لیا، تو اللہ تمہیں ریجیکٹ کر دے گا، جس طرح آج تم ریجیکٹ ہو رہے ہو، اور اللہ تمہاری جگہ دوسری ایسی قوموں کو لے آئے گا جن کا ماضی بڑا تاریک رہا ہے، جنہوں نے کفر کی اذیتیں جھیلی ہیں، جنہوں نے کفر کے بدبو کو دیکھا ہے اور اس کے تعفن کو محسوس کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو اسلام کی جب دولت عطا فرمائے گا نا، تو اللہ کے دین کے لیے تڑپیں گے، اور خود وہ جا کر کے لوگوں کو اللہ کی اس دین رحمت سے قریب کریں گے، اور اس طرح پوری دنیا میں اللہ رب العزت اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ اور آج یہ انقلاب آنا شروع ہو گیا، حالات بدلنے لگ گئے ہیں، آثار دکھ رہے ہیں۔ کہتے نا پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب آبادی ہے، ان میں سے 2 ارب آبادی صرف مسلمانوں کی ہے۔ 8 ارب میں سے 2 ارب مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اگر ساری دنیا کی آبادی کو اکٹھا کیا جائے، انسانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ایک لائن میں لگایا جائے، تو ان میں سے ہر چوتھا انسان مسلمان ہوگا۔ یہ آثار ہیں، بدل رہے ہیں حالات۔ کہتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ پوری دنیا میں آبادی عیسائیت کی ہے، لیکن دن بدن عیسائیت سمٹتی جا رہی ہے۔ رپورٹ بتا رہی ہے، آپ اگر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ عیسائیت جو سب سے بڑی آبادی تھی، اب وہ دن بدن سمٹتی جا رہی ہے، جبکہ عیسائیت کے لیے، عیسائیت کے پرچار کے لیے ان کی جو مشنریز ہیں، جو ان کی کمیٹیاں ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں،
وہ بلینوں ڈالرز خرچ کر رہی ہے اپنے مذہب کے پرچار میں، اپنے دھرم کی تبلیغ میں، وہ کتنی قربانیاں دے رہی ہے، اور پھر وہ ہزاروں حربے اپنا رہی ہیں، وہ دواؤں کے ذریعے سے، غذاؤں کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اور حکومتی پشت پناہی کے ذریعے سے، ہر طریقے سے وہ لوگوں کو دنیا بھر میں اپنے دین سے قریب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، عیسائیت کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کے مبلغین جو ہیں وہ کیسی کیسی قربانیاں دینے والے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی دولتیں عطا کی ہیں، بڑی ثروتیں عطا کی ہیں اور بڑا نام ہے ان کا، لیکن وہ سب کچھ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے وہ جا کر کے دنیا کے ایسے دیہی اور پچھڑے علاقوں میں زندگی گزارتے ہیں، 40 سال تک وہ ایسی جگہوں پہ اپنی زندگی کاٹ ڈالتے ہیں جہاں پر صاف ستھرا پینے کے لیے پانی تک نصیب نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے یہ اذیت بھری زندگی اس لیے گزار رہے ہیں اور وہ یہ مشقتیں اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ ان پچھڑے علاقوں میں جا کر کے وہ اپنے دین کا پرچار کر سکیں، وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر سکیں، اپنے دین سے جوڑ سکیں۔ لیکن ان تمام کوششوں، ان تمام تبلیغوں اور پرچار کے باوجود رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عیسائیت دن بدن سمٹتی جا رہی ہے، عیسائیت سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے غیر مسلم یہودی اور عیسائی اور دنیا کے دوسرے دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ آج آ کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ ان کی عورتیں، ان کی بڑی بڑی شخصیتیں، ان کے دھرم گرو اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے جب مسلمان ہوتے ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے اپنا دھرم کیوں چھوڑا اور مذہب اسلام سے وابستہ کیوں ہوئے، تو باقاعدہ وہ کھلم کھلا میڈیا پر یہ اعلان کرتے ہیں، وہ بیان دیتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے جس بھی کلچر کو سینے سے لگایا، جو بھی تہذیب ہم نے اپنائی، جو بھی دھرم اور جو بھی مذہب ہم نے قبول کیا، اس دھرم، اس مذہب، اس کلچر میں ہمیں کہیں نہ کہیں دنیا تو ملی لیکن سکون غارت ہو گیا، چین نصیب نہیں ہوا۔ ہمیں میوزک کے نام پر، ایکٹنگ کے نام پر دولتیں تو مل گئی، نام تو مل گیا، شہرت تو مل گئی، آزادی کے نام پر ہم نے عیاشیاں تو کر لی، لیکن دل کا سکون اور اطمینان غارت ہو گیا۔ ہمیں کبھی بھی اس میں عزت نہیں ملی، وقار نہیں ملا۔ آخر کار جب ہم نے اسلام کو پڑھا اور قریب سے مذہب اسلام کو دیکھا نا، تو ہمیں اس میں اپنی عزت نظر آئی، ہمیں اس کے دامن میں وقار ملا، ہمیں اس کے دامن میں قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ اس لیے ہم نے اپنا کلچر، اپنی پرانی تہذیب اور اپنا دین دھرم چھوڑ کر کے اسلام کے دامن میں پناہ لے لی۔